سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سفید بالوں کو مت اکھیڑا کرو۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ سفید بال قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کر ابھریں گے۔ جس مسلمان کے بال سفید ہو گئے ہوں تو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے فی بال کے بدلے میں درجات بلند کیے جائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حدیث قدسی روایت کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر لیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جذام یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جذام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال کی عمر کے بعد اس امراض کا وقوع بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کا قیامت کے دن حساب و کتاب بہت ہی آسان کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ 50 سال کی عمر سے اوپر ہو جاتا ہے تو جب وہ مر جائے گا، قیامت کے دن اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جب بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو توبہ اور رجوع کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے تو اس بندے کو اللہ کی عبادت اور توبہ کرنے سے لگن اور پیار ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب بندے کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے یا پھر 70 سال سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس سے بے پناہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ جب کسی بندے کی عمر 80 سال یا پھر اس سے زائد ہو جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ہی درج کی جاتی ہیں، تو اس کے گناہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس کسی بندے کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فرشتے اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا قیدی ہے، اس بندے کے سب گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ 90 سال کا یا پھر اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم میں روح کو قید کر کے رکھتا ہے۔ اس کی دنیا میں رہنے کی مدت پوری ہو چکی ہے، بس اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے۔ جب کوئی بندہ اس سے بھی زائد عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ہمیشہ نیکیاں ہی لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں کیا جاتا ہے۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ پاتا، ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے بندے کی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی مونچھیں کتریں جب وہ بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم یہ بڑھاپا ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ یہ تو تیری بڑی نعمت و عظمت ہے، لہٰذا یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ لباس کا بیان حدیث 415 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ مومن ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا، یہ بڑھاپا اس کے لیے نور بن جائے گا۔ ایک بندے نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چند لوگ جب ان کو سفید بال آتے ہیں تو وہ سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے نور کو اکھاڑ دے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑی پر اللہ کی عبادت کی۔ وہ پہاڑ سمندر کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ پہاڑ کی لمبائی 30 مربع میل ہے۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں میل سمندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ نے اس بندے کے لیے پہاڑ میں ہی چشمہ جاری کر رکھا تھا۔ وہ اس چشمے سے میری نعمت کا نظارہ لے سکے۔ اس پہاڑ پر ایک انار کا درخت لگا دیا۔ وہ بندہ اس پہاڑ سے اتر کر اگر بھوک ہوتی تو انار کھاتا تھا، اگر پیاس لگتی تو چشمے کا پانی پی لیتا تھا، پھر وضو کر کے پہاڑ پر چلا جاتا تھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میری وفات ہونے والی ہے تو اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے موت سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان سجدے کی حالت میں ہی نکالی۔ اس نے عرض کی کہ مولا میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے، جب قیامت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے اترتے اور چڑھتے اس بندے کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے۔ قیامت کے دن جب اللہ اس کو سجدے کی حالت میں ہی اٹھائے گا تو اللہ اس بندے کو ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں داخل نہیں کیا جا رہا؟ 2 سے 3 بار یہی اس بندے سے کہا جائے گا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا گیا؟ پھر اللہ فرمائے گا کہ جو بھی نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے۔ بس اس کے جسم کے ایک حصے کے بدلے ہی اس کے 500 سال کی ساری عبادت کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا۔ باقی جسم کی نعمتیں اللہ کی طرف سے زائد ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس بندے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے جایا جائے گا تو یہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو اللہ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کو 500 سال تک عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت کس نے عطا فرمائی تھی؟ یہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو انار کا درخت اور چشمہ جیسی نعمتیں کس نے عطا کی؟ یہ بندہ فرمائے گا، یا اللہ مجھ کو جو کچھ بھی عطا کیا وہ آپ نے ہی عطا کیا۔ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تمام جہانوں کی سب چیزیں اللہ کی رحمت سے کم ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اب بروز قیامت ہمارے حساب کتاب میں نرمی عطا فرمائے، بلکہ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کتاب کی اپنی رحمت کے سبب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔